बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज असीब ज़दा मकान कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाई साहब की खिदमत में हाजिर है। एक खौफनाक वजूद नमूदार हुआ। इसके चेहरे की हड्डियां साफ नजर आ रही थी और मुंह से चिंगारियां निकल रही थी। जब छत पर नजर गई तो पूरी छत पर छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे। कदम कदम पर खौफ फैलाती और दिलो दिमाग पर सख्ता तारी करती नाकाबिले फरामोश कहानी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। शहजाद आज बहुत खुश था क्योंकि MBA करने के बाद एक तवील इंतजार के बाद इसे अपने गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में वाक़या सीमेंट की फैक्ट्री में बतौर मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन फैक्ट्री में जाकर इससे मालूम हुआ कि यहाँ रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं और दूसरे मुलाजमीन फैक्ट्री से दूर बस्ती में इंतहाई गरीबी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। ज्यादातर लोग सिर्फ एक एक कमरे पर मुश्तमिल घरों में रहते थे, इसलिए इसके साथी मुलाजम चाहते हुए भी इसकी मदद करने से कासिर थे। मगर मजबूरी की वजह से इसके नैब कासद काशिफ ने इसे इब्तदाई कुछ दिन अपने घर में ठहरा लिया और उन दिनों शहजाद ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह इसे कोई कमरा वगैरह किराए पर मिल जाए, क्योंकि वो जल्द से जल्द काशिफ के घर से जाना चाहता था। इसका ज़मीर इसे मुसलसल मलामत कर रहा था कि एक कमरे पर मुश्तमिल घर जिसमें काशिफ के बीवी बच्चे भी रहते थे, वो किस तरह यहाँ ठहरे। इस बेरोजगारी के दौर में शहजाद को इंतहाई अच्छी मुलाजमत मिली थी जिसकी वजह से वो बहुत खुश था और वो हर हाल में किसी किराए के कमरे को हासिल करना चाहता था। जब रिहाइश का कोई इंतजाम ना हुआ तो इसे किसी साथी मुलाजिम से मालूम हुआ कि इस पूरी बस्ती में सिर्फ शौकत फोरमैन, जो कि इस फैक्ट्री का मुलाजिम है, इसके पास एक खाली घर मौजूद है जिसे काफी अरसे से किसी ने भी बतौर रिहाइश इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो भी वहां ठहरा 1 माह से पहले ही वहां से भाग गया। वजह असीब बताया जाता है। किराएदारों की ये शिकायत थी कि इस मकान में जन्नात और बदरूहों का कब्जा है। कभी किसी के रोने और कभी किसी के चलने की आवाजें आती हैं और कभी अजीबो गरीब साए नजर आते हैं। शहजाद ये बातें सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा और अपने साथी का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं ऐसी जहलाना बातों पर कतई यकीन नहीं रखता। ये सच है कि दुनिया आलम में जन्नत मौजूद है, मगर वो अपनी मुकर्ररा जगहों पर ही रहते हैं, लोगों के मकान वगैरह पर कब्जे नहीं करते। और जन्नत के बारे में मज़ाक़न तरह तरह की बातें करने लगा। अपने साथी के मना करने के बावजूद इसने मालिक मकान से मिलना चाहा। इससे काशिफ पर भी गुस्सा आ रहा था कि जब बस्ती में एक खाली मकान मौजूद है तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं। जल्द ही काशिफ से इसने बात की तो इसने कानों को हाथ लगाकर कहा, साजी, मैं भला आपको कैसे मुसीबत में मुब्तला कर सकता हूँ। वो मकान नहीं बदरूहों का मस्कन है, वहाँ आपको किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए। शहजाद ने इससे कहा, यार ये सब बातें लोगों की बनाई हुई हैं, ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। और अगले ही कुछ लम्हों में वो दोनों शौकत के पास खड़े थे। शौकत तो पहले ही ये चाहता था कि किसी तरह इसका मकान किराए पर चढ़ जाए, लिहाजा इसने मुनासिब किराए में फौरन घर देने की हामी भर ली और साथ ये खुशखबरी भी दे दी कि घर में जरूरियत जिंदगी का बेशतर सामान पहले से ही मौजूद है, बस आप अपना बैग लेकर शाम होते ही तशरीफ ले आए। मैं अभी जाकर सफाई वगैरह का इंतजाम करता हूँ। काशिफ ने शहजाद को बताया कि शौकत फोरमैन के 2 बच्चे हैं, बीवी इंतकाल कर चुकी है। इस बस्ती में इसके 2 मकान हैं, एक में खुद रहता है और दूसरा किराए पर देने के लिए बनाया था, मगर इस पर असीब ने कब्जा कर लिया। और ये बात सुनकर शहजाद तंजिया मुस्कुरा दिया। छुट्टी के बाद काशिफ किसी जरूरी दफ्तरी काम की वजह से शहजाद के हमरा ना जा सका, लिहाजा शहजाद ने अकेले ही अपना सामान काशिफ के घर से उठाया और शौकत के घर की जानब चल पड़ा। रास्ते में ही शौकत इससे मिल गया, जो कि आज बहुत खुश नजर आ रहा था। जल्दी ही वो दोनों इस मकान के अंदर मौजूद थे। मकान खूबसूरत था, सेहन काफी कशादा। वाहद कमरे के आगे छोटा सा बरामदा, अलग किचन और वॉशरूम और छत पर चलने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद थी।
اور گھر میں مکمل ضروری سامان مثلاً بیڈ، چارپائی، صوفے، پردے، برتن وغیرہ، حتیٰ کہ فرش پر کارپیٹ بھی بچھا ہوا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر شہزاد بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ شوکت فورمین نے اسے بتایا کہ میجر صاحب بستی کے لوگوں نے اس مکان کے بارے میں صرف حسد کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں پھیلا رکھی ہیں، لہٰذا آپ مکمل اطمینان اور سکون سے یہاں ٹھہریے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ پہلی رات دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر شوکت نے یہ کہتے ہوئے شہزاد سے جانے کی اجازت چاہی کہ اس کے گھر میں 2 بچے اکیلے ہیں، ورنہ کم سے کم آج کی رات میں آپ کے پاس ضرور ٹھہرتا۔ دن گزرتے رہے اور شہزاد کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا دل اس مکان کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ ارد گرد کے تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ آخر شہزاد اب تک اس اسیبی مکان میں کیسے رہ رہا ہے۔ اچھی ملازمت اور بہترین رہائش ملنے کی وجہ سے شہزاد بہت خوش تھا۔ اسے صرف ایک ہی مسئلہ تھا اور وہ تھا تنہائی، کیونکہ لوگ اس مکان میں آنا تو دور کی بات، اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، بلکہ بعض لوگ تو شہزاد کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے۔ 1.5 ماہ گزر چکا تھا، اس سے تنخواہ بھی مل چکی تھی، حالات اطمینان بخش تھے۔ ایک رات ٹھیک 12 بجے شہزاد کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں گیا۔ لائٹ آن کی اور پانی کا نل کھولا۔ نل کھلتے ہی اس کے ہاتھوں پر تازہ خون گرنے لگا۔ خون دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، مگر اگلے ہی لمحے نل سے پانی نکل رہا تھا اور خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جلدی شہزاد نے خود کو سنبھالا اور نیند کی حالت میں اٹھ کر آنے کی وجہ سے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر پانی پیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی اس سے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے کھڑکی سے کسی سائے کو واضح طور پر گزرتے دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سارا گھر حتیٰ کہ چھت پر بھی دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب وہ اندر سے کچھ ڈر چکا تھا۔ پھر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن رات رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں اس نے صرف شوکت سے بات کی، مگر شوکت نے اس کی باتوں کی نفی کرتے ہوئے کہا، میجر صاحب یہ صرف آپ کا وہم ہے، بھلا آج کل اس زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ سن کر شہزاد کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ مزید 1 ہفتہ گزر گیا، مگر کسی ناخوشگوار واقعے سے شہزاد کا سامنا نہ ہوا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا، شہزاد کھانا کھا کر جلدی سو گیا اور رات کے تیسرے پہر سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے صحن میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ اس نے گھبراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک عجیب و غریب منظر اس کا منتظر تھا۔ پورا صحن بے شمار بکریوں سے بھرا ہوا تھا، جن کی ٹانگیں بہت لمبی تھی اور سر دیواروں سے بھی اونچے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ دم بخود کافی دیر وہ کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو صحن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ مکان اسیب زدہ ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے کافی دنوں بعد نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ رات وہ غیر مری مخلوق سے محفوظ رہا۔ دن کے اجالے میں اس کا ڈر کافی حد تک رفع ہو چکا تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے کوئی اور رہائش ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ رہائش اتنی مشکل سے ملی، نوکری کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرم کے مارے پیش آنے والے خوفناک واقعات کے متعلق کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب نے اسے اس اسیبی مکان میں رہنے سے منع کیا تھا۔ شوکت قسمیں کھا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ اس مکان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شام ہو چکی تھی، وہ اس مکان میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا اسے مکان میں جانا ہی پڑا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی بھی خوفناک واقعہ پیش آیا تو وہ ملازمت ہی چھوڑ دے گا۔ اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سے وسواسے پیدا ہو رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ 0 واٹ کا بلب اس نے آن ہی رہنے دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ پر اس کے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی ہیبت ناک
خوفناک اور دل خراش منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک شخص سر سے پاؤں تک مکمل جلا ہوا اور کپڑوں سے آزاد اس کے بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا، جس کی آنکھیں انتہائی سرخ اور چہرے کی اندرونی ہڈیاں صاف طور پر نظر آ رہی تھی اور منہ سے عجیب و غریب چنگیاڑیاں نکل رہی تھی۔ جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت اور دیواروں پر پڑی تو وہاں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سانپ رینگ رہے تھے، اور پھر اسی لمحے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا اور ایک انتہائی بدصورت چڑیل، جس کا نچلا دڑ کسی خطرناک جانور جیسا تھا اور اس کے کئی بازو تھے، وہ دل پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ اس کی جانب دوڑی کہ اچانک شہزاد کی زبان پر ذکر الہی شروع ہو گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں ورد کرنے لگا۔ آج اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر ذکر الہی کی برکت سے کوئی چیز بھی اسے نقصان پہنچانے سے قاصر رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سجدے میں گر گیا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا اور سیدھا شوکت کے گھر گیا، اسے بقیہ کرایا اور چابی واپس کی۔ پھر کاشف کو ملازمت سے اپنا استعفیٰ تھما کر کہا کہ اسے دفتر پہنچا دینا، اور خود صبح کی پہلی بس سے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ انسان جتنی مرضی سائنسی ترقی کر لے، پھر بھی وہ غیر مرئی طاقتوں اور مخلوقات کے وجود سے انکار تو کر نہیں سکتا اور نہ ہی ان کا مذاق اڑا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر خود غیر مرئی طاقتیں اپنے وجود کا احساس دلانے اور مذاق اڑانے کا جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایسی سزائیں دیتی ہیں جنہیں انسان پوری زندگی بھلانا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔